غزوہ بدر کا تجزیہ، منافقین اور یہود کی ریشہ دوانیاں، اور پھر غزوہ احد کے حالات و واقعات، اور اس کے فوراً بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر تبصرہ ہے۔ اس موقع پر اہل ایمان کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران، خلاصہ و تفہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ذات اقدس ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات کو قائم کرنے والا، محافظ و نگران۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عظمتوں کا مرقع کتاب آپ پر نازل کی جو سراسر حق اور سچائی ہے۔ ہم ہی قرآن سے پہلے انسانیت کی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکے۔ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کر کے راہ ہدایت کو نکھار کر سامنے لانے والی ہے۔ اب جو کہ اس کتاب کا انکار کرے وہ خیر سے محروم ہے، اور آخرت میں ایک ہولناک عذاب اس کا منتظر ہے۔ اے میرے بندوں، زمین و آسمانوں کی کوئی شے مجھ سے مخفی نہیں۔ یہ تمہارا رب ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ اسی نے اس کتاب میں دو طرح کی آیات نازل فرمائی، محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور یہی ام الکتاب ہے، اور متشابہات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، اور ان کا اصل مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ خلق خدا کو گمراہ کر سکے، اور جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں وہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ نیکوکار اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ کائنات تیری ہی عطا و بخشش کا نمونہ ہے۔ عطا و بخشش تیری شان ہے۔ اب جب کہ تو ہمیں ہدایت کی راہ پر لگا چکا، ہمیں کبھی بھی اس راہ سے بھٹکنے نہ دینا۔ اے ہمارے رب، قیامت کی ہولناکیاں واقع ہو کے رہیں گی، ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ اس دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ منکرین حق ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اموال پر اور اولاد پر بڑا تکیہ کیا ہوگا، اور یہی سب کچھ اس دن ان کے لیے سب خساروں کا عنوان ہوگا۔ فرعونی اور دیگر اقوام باطلہ جنہیں مال اور اولاد پر بڑا زوم تھا، اللہ کی سخت پکڑ کی زد میں ہوں گے۔ کفار کے مقدر میں مغلوبیت لکھ دی گئی ہے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ بدر کے معرکہ میں تمہارے لیے بڑا سامان عبرت و بصیرت تھا۔ کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں ایک چھوٹی سی جماعت نے ہر طرح کے اسلحے سے لیس اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت کو شکست، اور ایسی شکست جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب محض قوت ایمانی اور اللہ کی تائید و نصرت ہی سے ممکن ہوا۔ اے میرے بندو، تمہارا دنیا میں قیام بس ایک امتحان ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون دنیا کی کشائش میں مستغرق ہو کر رہ جاتا ہے اور کون اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ تمہارے لیے عورتیں، اولاد، مال و دولت، جائیداد، مویشی اور زرعی زمینوں کی شکل میں بہت سے مرغوبات نفس جمع کر دیے گئے ہیں، مگر توجہ رہے کہ یہ سب عارضی دنیا کے عارضی ساز و سامان ہے۔ بہترین ٹھکانہ تو تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو لوگ مجھ سے ڈر کر دنیا کی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں جہاں ان کے لیے خوشیوں کے ڈھیروں سامان ہوں گے۔ اب جنہوں نے یہ بات سمجھ لی وہ پکار کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
بس یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی نعمتوں سے بقدر ضرورت استفادہ کرتے ہیں، دنیا کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتے۔ ان کی نظر آخرت کی نعمتوں پر رہتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی کبریائی اور عظمت ہے، ان کے دل اور ان کی زبان ہم آہنگ ہے، ان کے قول و فعل میں مطابقت ہے۔ یہ دنیا کی فانی لذات پر رال نہیں ٹپکاتے، صبر والے، حوصلے والے ہیں، بجائے نعمتیں ذخیرہ کرنے کے یہ نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ و زاری سے استغفار کرتے ہیں، رب کی بخشش و مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں۔ بس اے میرے بندو، تم بھی حسن عمل کی یہ پونجی سمیٹو تاکہ آخرت میں میری نعمت کے حقدار بن سکو۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی الوہیت میں یکتا ہے۔ اس حقیقت کی سب سے بڑی گواہی خود اللہ عز و جل نے دی۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی یہی بنیادی تعلیم تھی کہ اسے ایک اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتے حجت و برہان سے اور اہل علم اپنی زبان و بیان سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا سزاوار نہیں۔ تمام کائنات اور خود انسان کی تخلیق یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب جان لو کہ اسلام ہی دین کامل ہے، کوئی دوسرا دین یا شریعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ سب انبیاء کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا۔ اہل کتاب نے محض کی بنا پر اس دین سے اختلاف کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو منہ پھیرے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ آپ کا کام تو بس پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کو حساب لیتے کیا دیر لگتی ہے؟ اہل کتاب کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کی اپنی کتاب ہی سے فیصلہ کر دیا جائے تو منہ پھیر جاتے ہیں۔ یہ جہنم کے حوالے سے خام خیالیوں اور جھوٹی تمناؤں کا شکار ہے۔ اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب یہ جہنم کے کنارے جمع کیے جائیں گے؟ سب جان لو، بادشاہ کوئی نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، مالک کوئی نہیں سوائے اس مالک الملک کے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ ہے، وہی ہر بھلائی کا مالک ہے، وہی رات کو دن سے نکالنے والا اور جاندار کو بے جان سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ صاحب قدرت ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اے مومنو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو ایسا کرے گا تو جان لے کہ اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ہر شخص اپنا کیا دھرا پالے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو محبت تو آپ ہی سے ہونی چاہیے۔ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کرے۔ ایسے شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کرے تو اللہ عز و جل ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تمہارے رب کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، انہیں اپنی شان کن فیکون سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی شان کن فیکون سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، اپنی والدہ کی برات پر جامع بات کی۔ اللہ عز و جل نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، گارے سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونک دیتے تھے، اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرتے، اور آپ کے ہاتھ پھیرنے سے برس کا مرض جاتا رہتا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کی دعوت دی اور انجیل پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے عناد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ لی
بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے مددگار بنے جو حواری کہلائے۔ جب بنی اسرائیل کی دشمنی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ عز و جل نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر کہا کہ ہو جا، تو وجود میں آ گئے۔ اس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیجیے، انہیں مشترکات کی طرف بلائیے جو مسلمانوں، یہود اور نصارہ میں یکساں ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم یکسو تھے۔ اہل کتاب خود بھی گمراہ ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں بھی راہ حق سے ہٹا دے۔ یہ حق کو جانتے بوجھتے باطل سے خلط ملط کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں، آیات کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں، اللہ سے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ ہدایت انسانی کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی نے آنے والے پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی اور اپنی امت کو ان کے ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بشارت دے کر گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا، بلکہ قرآن و حدیث میں دو ٹوک فرما دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سے جل کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ زندگی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا دین چھوڑ کر کہیں سے ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ سب کائنات اسی کی مطیع فرمان ہے، سبھی کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر نازل ہونے والے کلام الہی کی تصدیق کرتے ہیں، ہم سب اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اب جو حقانیت اور صداقت کی واضح دلیلیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں تو یہی در حقیقت اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ان پر اللہ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مگر جو سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو ایسوں کے لیے بخشش و مہربانی کا وعدہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے کراں انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی، مگر جو کفر پر ڈٹے رہے اور اسی پر جان دے دی، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ وہ روح زمین بھر کے بھی سونا فدیہ میں دے دے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اے میری ہدایت کے طلبگار بندو، راہ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ یاد رکھو، تم نیکی کے اصل درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تا وقت یہ کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس یہ تمہاری وفاداری کا امتحان ہے۔ یاد رکھو، حرام اور حلال کا فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے۔ جب یہود نے خود ہی سے کئی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تو اللہ عز و جل نے سزا کے طور پر کئی پاکیزہ چیزیں یہود پر حرام کر دیں جو کہ پہلے ان کے لیے حلال ٹھہرائی گئی تھی۔ بس تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو حلال و حرام کے بارے میں احکام الہی کے پابند تھے۔ یہود کا اعتراض تھا کہ بیت المقدس کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا تو کعبۃ اللہ کی تعظیم، فضیلت و حرمت کا اقرار بھی ملت ابراہیمی میں شامل ہے۔ یہ روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، یہ برکت، حرمت اور امن کا گھر ہے۔ قدرت رکھنے والوں پر اس کا حج فرض کیا گیا ہے۔ اے یہود، اللہ تمہاری چالوں اور جدال سے خوب واقف ہے۔ مسلمانوں، تم یہود کے مکر و فریب
اور چالوں سے بچ کر رہو، ان کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا دے اور تمہیں گروہ درد گروہ تقسیم کر دے، بس تم فرقوں میں تقسیم ہو کر اختلاف میں نہ پڑ جانا، ورنہ قیامت کے دن نامراد ٹھہرائے جاؤ گے۔ تم پر لازم ہے کہ تم دین اسلام اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، زندگی کے ہر معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو اور آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رہو۔ یاد کرو، نعمت اسلام سے پہلے تم عداوتوں اور جنگ و جدل کا شکار تھے، قتل و غارت اور لوٹ مار نے تمہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا تھا، مگر اللہ نے تم پر کرم کیا، تمہارے دلوں میں باہم محبتیں پیدا فرما دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ دیکھو، یہ تقوی، اللہ کی رسی کو تھامنا، باہم محبت اور اتفاق و اتحاد، یہ سب جب ہی قائم رہ سکتا ہے جب تم میں سے ایک جماعت مستقلاً لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔ آج کے دور میں تو اب یہ ملت کا اجتماعی فریضہ بن چکا ہے کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اس بڑے کام کو لے کر چلے۔ جان لو کہ فلاح انہی لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ کی طرح دین میں اختلاف اور افتراق پیدا نہ کرنا، قرآن و حدیث سے اجتماعی وابستگی کو مضبوط بناؤ۔ تم میں سے کوئی شریعت کی پابندیوں سے آزاد نہیں، منصوص احکامات میں الگ الگ راستے نہ نکالنا، اسلامی اقدار کو غیر معتبر نہ ٹھہرانا، حتی الامکان اختلافات سے بچتے رہو۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کچھ چہرے سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کولتار سے زیادہ سیاہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کے روشن چہرے پر محض نفسانی خواہشات کی بنا پر اختلافات کی سیاہی ملنے کی کوشش کی ہوگی، ان کے لیے جہنم کی سخت سزا ہے۔ صحابہ رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال آسمان کے ستاروں کی دی گئی ہے، بعض زیادہ روشن ہے، بعض سے ہر ایک کے لیے نور ہے۔ آپ ان میں سے کسی کے قول کی بھی اتباع کریں، انشاءاللہ ہدایت پر رہیں گے۔ ان کے مراتب علم و فقہ میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے مزاجوں میں فرق ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی عزیمت کو پسند کرتے ہوں گے، کوئی رخصت و آسانی کو، کوئی احتیاطی پہلو کو ترجیح دیتے ہوں گے اور کسی کے پیش نظر تیسیر و سہولت ہوگی۔ آپ اپنے حالات کے تحت راستہ منتخب کر سکتے ہیں۔ اجتہادی امور میں دلوں میں وسعت رکھیں، ہمیں یہود کی طرح اصول دین اور اجماع امت میں اختلاف سے بچنا ہے۔ فروعی معاملات میں ائمہ کرام کے اجتہادی اختلاف میں خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق یہ امت انشاءاللہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل روز قیامت ہمارے چہروں کو روشن رکھے۔ اے مسلمانوں، بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت سے معزول کر کے اس ذمہ داری پر اب تمہارا تقرر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے دین کی رسوائی کا سبب بنے۔ ہم نے تم سے ان کی فرد جرم بیان کر دی، آج وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ سب اپنے لیے جیتے ہیں لیکن تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے۔ تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تم نیکی کے چلن کو عام کرو اور برائیوں کو پنپنے سے روکو۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرو۔ تمہیں ایک ایک خیر کو فروغ دینا ہے اور ایک ایک برائی کو روکنے کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہنا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارا ایک ایک کام اس کی نگاہ میں ہے، بس ہر عمل میں ایمان کو مقدم رکھنا، تمہارے سب کام درست سمت میں چلتے رہیں گے۔ یاد رکھنا، جب کسی کو اس کی نااہلی کی بنا پر معزول کیا جاتا ہے تب وہ کسی رحم یا معافی کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ تمہارے لیے بنی اسرائیل کی سرگزشت میں بہت بڑا سبق ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، مشرکین اور منافقین کو اپنا گہرا دوست اور رازدار نہ بناؤ۔
اپنے معاملات میں انہیں معتمد اور بشیر نہ ٹھہراؤ، ان سے فرد اور ملت دونوں کو بچا کے رکھو۔ یہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ تمہاری کمزوریاں ان کے ہاتھ لگے اور یہ تمہارے اندر فتنہ و فساد پیدا کر سکے۔ یہ ظاہری دوستی کے پردے میں در حقیقت تمہاری جڑیں کاٹنے میں لگے ہیں۔ یہ کبھی دل کی بات زبان پر نہیں آنے دیتے۔ پتہ نہیں تم کیسے لوگ ہو کہ ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جبکہ وہ تم سے کوئی الفت نہیں رکھتے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ نفرت اور شدت عداوت کے باعث اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں کہ موقع ملے تو تم سے چھٹکارا پالے۔ لیکن وہ کفار جو اسلام دشمنی میں ملوث نہ ہو، ان سے اچھے مراسم رکھنا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ ان حالات میں تم صبر اور تقوی سے کام لو۔ دیکھو تم نے بدر میں کمال کا صبر اور تقوی اختیار کیا، تمہیں میری مکمل نصرت حاصل رہی۔ احد میں بدر والا صبر و تقوی نہیں تھا جس کے باعث تم کو وقتی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ آئندہ یاد رکھنا، جب صدق و اخلاص پورا ہو اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد بھی کامل ہو، تب اللہ اپنی غیبی مدد سے ضرور نوازتا ہے۔ یاد رکھنا، مدد جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اے مسلمانوں، سود مت کھاؤ، یہ اخلاقیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خلق خدا کا خون چوس کر اپنی عاقبت برباد مت کرو۔ جان لو کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے۔ دوڑو اپنے رب کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف، جس کی وسعت کا اندازہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تنگی ہو یا فراخی، ہر دو حالتوں میں اللہ کا عطا کردہ مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں، باوجود قدرت رکھنے کے درگزر سے کام لیتے ہیں۔ جب ان سے کوئی فاحش سرزد ہوتا ہے تو فوراً استغفار کی طرف لپکتے ہیں اور مضطرب ہو کر اپنے رب سے معافی پر معافی مانگتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں کہ کون ہے ہمارے رب جو تیرے سوا ہمارے گناہ معاف کر سکے۔ اور جو سچے دل سے توبہ کرے تو مہربان رب اپنی شان کریمی سے اس پر پلٹ آتا ہے اور اپنے بندے کو اپنی جنتوں میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت اور نصیحت کا انمول خزانہ ہے، مگر اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ مسلمانوں، ایک بات خوب غور سے سن لو، آج تمہاری پستی کا سبب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں۔ تمہاری تمام تر زبوں حالی کی بنیادی وجہ تمہاری ایمانی کمزوری ہے۔ تمہارا ایمان صرف زبانی دعووں کا نام ہے۔ تمہارے اعمال اور افعال حقیقی ایمان سے خالی ہیں۔ اگر آج تمہارا باطن ایمان سے منور ہو جائے، اپنے رب پر کامل بھروسہ ہو جائے، تو غلبہ اہل ایمان ہی کا مقدر ہے۔ ہم ہی نے تمہیں بدر میں بھی آزمایا تھا اور پھر احد میں بھی۔ جان لو کہ اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ وہ کھوٹے کو کھرے سے الگ کر کے رہتا ہے۔ آج کا مسلمان آزمائش کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بد دلی کے بجائے اپنی ایمانی کیفیات کو مضبوط بنائیں، کیونکہ ایمان ہی مسلمان کا اصل ہتھیار ہے۔ اے امت محمدی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آزمائش کی بھٹی سے گزرے بغیر جنت میں چلے جاؤ، یا جنت تمہیں تشت میں رکھ کر پیش کر دی جائے؟ نہیں، اللہ تمہیں جہاد کی سختیوں سے گزارے گا اور جانچے گا کہ تم میں سے کون کس قدر صبر کرنے والا ہے۔ غزوہ احد کی ابتدا میں اسلام کے جانبازوں نے دشمنوں کی صفیں الٹ دی۔ مسلمانوں نے قریش کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ دشمن نے پلٹ کر آگے اور پیچھے سے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کی دھار پہ لے لیا۔ مسلمانوں پر شدید بدحواسی کا عالم چھا گیا اور اسی اثناء میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔
شدت غم اور مایوسی کے عالم میں مسلمانوں نے دل چھوڑ دیا اور ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے۔ یہاں قرآن چن جوڑتا ہے کہ تم شاید محمد الرسول اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے۔ یہ نہ سوچا کہ محمد الرسول اللہ خود کس کے لیے لڑنے آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے کتنے رسول آئے اور چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال ایک بشر ہی ہے، اور ہر بشر پر موت نے بہرحال آنا ہی ہے۔ تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو کہ ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اصل اور باقی رہنے والی چیز حق ہے، بس اصل فکر اسی کی اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ عقیدت و محبت کا جذبہ ایسا شدید جذبہ ہے کہ بڑوں بڑوں کی عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو یہ خبر برداشت نہ کر سکے۔ شدت جذبات سے مسجد نبوی کے صحن میں برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اسی اثنا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فانما محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کا شکر گزار بن کے رہے گا اللہ سے اس کی بہترین جزا پائے گا۔ مسلمانوں، موت سے خوف مت کھاؤ۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد زندہ رہ سکتا ہے۔ تمہیں موت کی بجائے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت تمہیں دنیا میں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی اور جہد کا مقصد کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ بس جس کی سعی جدوجہد کا مرکز دنیا ہے وہ دنیا پا لے گا، اور جس کی کوششوں کا محور آخرت ہے وہ آخرت کو حاصل کر لے گا۔ جہاد کا راستہ مشکل ضرور ہے، تمہیں اسراف کے مصائب سے دل شکستہ نہیں ہونا، صبر سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ راہ حق کے مجاہد اپنے رب کے حضور عجز و نیاز سے سر جھکائے رہتے ہیں اور بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور لغزشوں کی پردہ داری فرما۔ اس کام میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئیں ان سے درگزر فرما، ہمیں کافروں کے مقابلے میں ثبات اور فتح نصیب فرما۔ ایسوں کو ان کے رب نے دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور آخرت کے بدلے کے تو کیا ہی کہنے۔ اے مسلمانوں، منکرین حق کے مشوروں پر نہ چلنا، یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان قریب ہم ان کے دلوں میں تمہارا خوف بٹھا دیں گے۔ احد کے میدان میں جب تک تم ہمارے حکم پر عمل کرتے رہے ہماری تائید و نصرت میں حاصل رہی، مگر جو ہی تم نے باہم اختلاف کیا اور مال کی محبت نے تمہارے دل میں جڑ پکڑی، اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں
हजीमत से दो चार किया ताकि तुम सबक सीखो। फिर हमने तुम पर सकीनत नाजिल की और तुम्हें हालत गम से निकाल दिया, और जिन्हें शैतान ने लग़्ज़िश पर बरगलाया उन्हें माफ कर दिया। मुनाफिकीन ने अपने जहाद में जाने वाले भाइयों के मुतालिक कहा कि अगर अब मुझे पानी देना जरा सा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया कि तुम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर मबूस फरमाया, जिसकी कुरानी तालीमात से तुम शिर्क और बुरे अतवार और अखलाक से पाक होते हो, जिसकी सुन्नत तुम्हें जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाती है। जो अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे उन्हें मुर्दा ना कहो, तुम्हें उनकी जिंदगी का इदराक नहीं, वो जिंदा है, खुश खुर्रम है और अपने रब के यहाँ रिस्क पा रहे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को जब कुफार की तैयारी और समाने हर्ब की इत्तलात पहुंचती है तो उनका जोश ईमानी और बढ़ जाता है। वो निहायत इस्तक़लाल से बेखौफ होकर कहते हैं कि हमें तो बस अल्लाह ही काफ़ी है जो सबसे बढ़कर कारसाज है। मुसलमानों, कुफार इस्लाम को मिटाने के लिए कोशिशें और दौड़ दौड़ धूप करते हैं, उनकी ये दौड़ धूप तुम्हें आज़ुर्दा न कर दे। ये इस्लाम को ये इस्लाम को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनकी दुनियावी चमक दमक, तिजारत और तरक्की और सामान्य जंग से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ हमारी ढील है कि ये खूब गुनाह समेट लें और फिर उनके लिए शदीद ज़िल्लत का अज़ाब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुखलसीन और मुनाफिकीन को छांट कर रहता है, लेकिन गैब का इल्म किसी को नहीं देता कि कौन इखलास पर है और कौन नफाक पर है। हाँ, अपने पैगंबरों में से जिसको चाहे वही के जरिए मुत्तला कर देता है। लोग जान लें कि बुखल की रविश उनके लिए हरगिज अच्छी नहीं। याद रखो, माल अल्लाह ही का है, उसी की राह में खर्च करना है। ए दुनिया वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम में से हर शख्स को मौत का जायका चखना है। ये फानी दुनिया महज धोखे का सामान है। जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वही कामयाब है। मुसलमानों, तुम्हें इन्फाक फी सबीलिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह की दो बड़ी आजमाइशों से गुजारा जाएगा। तुम्हें अहले किताब मुशरिकीन से दीन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में बहुत सी तकलीफ बातें सुनना पड़ेंगी। इन शदाइद का सब्र और तकवा से मुकाबला करना। अगर वह हद सब्र से तजावुज करे तो फिर अज़्म और हिम्मत से मुकाबला करना। ज़मीन व आसमान की तख्लीक और गर्दिश लैल नहार में अक्लमंदों के लिए रब को पहचानने में बहुत सी निशानियां हैं। ये अक्ल दानिश वाले उठते बैठते हर वक्त अपने रब की निशानियों पर गौर करते हैं
اور پکار اٹھتے ہیں کہ مالک تو نے اس کائنات میں کسی چیز کو بس پیدا نہیں فرمایا، تیری خلاقیت میں ہزار ہاں حکمتیں ہیں، بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جسے تو نے آتش جہنم میں ڈال دیا اسے تو بڑی رسوائی میں ڈال دیا۔ اے رب، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، بس ہمارے قصوروں کا معاف فرما، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، ہمیں روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ جواب میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میری عطا تمہاری طلب اور گمان سے کہیں زیادہ ہوگی، بے شک بندے رب کی شان کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے مسلمانوں، کفار کی زندگی کی آسائشیں، ان کے چمکتے کاروبار اور تجارتیں، ملکوں پر ان کا تصرف، خود اہل ایمان پر ان کا غلبہ اور تسلط تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ سب تھوڑے سے فائدے کی عارضی سی چیزیں ہیں، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ لیکن جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی، ان کے لیے جنت کے بہترین باغات ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ بس اہل ایمان، صبر سے کام لو، باطل کے مقابلے میں پابندی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، انشاءاللہ تم ہی فلاح پاؤ گے۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیات بعد از ممات پر مکمل ایمان عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں میں باہم الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں اسلام پر کاربند فرمائے، ہماری اس لغزشوں پر، ہماری کوتاہیوں پر ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔